نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر قرآن پاک جو غور و فکر کرن دی دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 82ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس آیت پاک دے اندر فرمایا تے کیا تسی غور نہیں کردے قرآن وچ؟ کیا تسی قرآن چ غور نہیں کردے؟ اور اگر وہ غیر خدا دے کولوں ہوندا تے ضرور یہ وچ بہت اختلاف ہوندا۔ سونے رب نے فرمایا کہ قرآن پاک دے اندر تسی غور و فکر نہیں کردے، یہ ایک مکمل پروگرام موجود ہے، مکمل دستور حیات نظام حیات موجود ہے کہ اگر یہ قرآن ہوراں طرف ہوندا غیر خدا دی طرف ہوندا تے یہ اختلاف ہوندا۔ یہ قرآن دے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے کڑی سونی گل کیتی ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو جنہوں نے بھی قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی نظاماں نو قبولیا انہاں دوئے جہان برباد ہو گئے۔ تو قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے ہر عمر دے ہر فرد واسطے مکمل رہنمائی دیتی ہے ہر طرح دے۔ تے جیڑا بھی قرآن و سنت دی روشنی وچ چلدا ہے وہ کامیاب ہو جاتا دوئے جہاناں چ، تے جیڑا قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی نظاماں پیچھے لگدا وہ دوئے جہان برباد ہو جاندے نے۔ قرآن پاک پروگرام جڑا رب سونے دتا ہے وہ اے ہے کہ انسانوں میں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ قرآن و سنت یہ چیزاں ثابت ہے، اور یہ نعمت کیویں حاصل ہونی قرآن جو بھی رب سونے پروگرام دستا وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ پیر و پیشوا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال انسان حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، اور یہی انسان دی آخری منزل ہے جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اے انسانوں تہاڈی آخری منزل جڑی ہے وہ تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور یہی سیدھا رستہ اللہ تک جاندا ہے جہدے بارے سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جاندا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ لیکن یہ نعمت انسان کو تائیں ملنی ہے اگر انسان قرآن اور سنت دے دی روح دے مطابق عمل کرے گا، جماعت اہل سنت دے نال رہے گا، اپنے پیر مرشد کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کرے گا تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بن گئے۔ پھر پیشوا دی زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے گا، فیضی روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گی، اپنی زندگی دا مقصد حاصل کرے گی۔ کہ اللہ رب العزت نے تمام مکمل رہنمائی قرآن چ دسی ہے۔ کائنات جننے فتنے فساد ہے سارے قرآن و سنت نو چھڈن دی وجہ نال ہے، نفس دی خواہشات عمل کرن دی وجہ نال ہے۔ تے جدوں انسان نفس ہمارا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دیندا ہے اور نفس نو مطمئنہ بناوندا ہے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب چوں نکل جاندا ہے، ما سوا اللہ تو منفی سوچاں تو شیطانی سوچاں تو
نکل جاندہ اور اپنے آپ چو بھی نکل جاندہ، پھر دی روح جسم خاکی پنجرے چو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دیا۔ یہ ادو ہی ہو جدو انسان اپنے اندروں نیگیٹو شیطانی منفی انرجیاں نو جلائے گا اور اپنے سب کانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کرے گا، دوام قلبی ذکر و حضور دی پروگرامنگ کرے گا، درود پاک دی، استغفار دی، اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دے پلا کرن دی خدمت خلق کرے گا، اور زائدہ ضرورت اللہ دی راج قربان کر دے گا، ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزارے گا۔ یہ سارا پروگرام قرآن چ دسیا ہے، لیکن نہ کافر اتے پورا عمل کر سکتے نہ منافق۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ قرآن و سنت نو اپنا رب بنا لوے، مرشد بنا لوے، قرآن و سنت دی روشنی وچ چلے تو قرآن دا پروگرام سارا سچا۔ اس واسطے الف لام تو والناس تک قرآن کریم دی 6666 آیتاں 30 سپارے دے اندر کتے بھی تعداد نہیں ہے۔ شیطانی قوتاں ہن تک کوشش کر رہی ہیں تعداد لبھن، آج تک لبھیا نہیں، لبھنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ دا کلام ہے، یہ دا مقابلہ پورا قرآن دا بہت دور دی گل ہے۔ قرآن دے ایک لفظ دے ایک حرف دا بھی دنیا دا کوئی علم مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ دا کلام ہے۔ اس واسطے سچا مومن، سچا صوفی، سچا درویش وہ ہمیشہ فنا فی القرآن رہندا ہے اور قرآن نو اپنا رب بناوندا، قرآن دی روشنی چلدا ہے، تو پھر ہی دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر لیندا ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اسے دنیا اور پھر آخرت کھلیاں اکھاں نہ، اتنے دنیا دل دیاں اکھاں نہ۔ اللہ بس باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔